اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ دستک دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام دینی بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نکلنے کو قبول فرمائے اور کمی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ انسان ہیں، کمیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور اگر اعمال ہو بھی گئے تو اللہ ہی کی توفیق سے ہیں، اس لیے کمیاں اپنی طرف سے اور توفیق اللہ کی طرف سے۔ توفیق پر شکر ادا کرنا، اور چونکہ کمی ہماری طرف سے بھی ہے، غفلت، اس پر استغفار کرنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، استغفار، توبہ یہ عمل کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور شکر جو ہے وہ عمل کو اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب دنیا کی نعمتوں پر اللہ نے کہا شکر کرو کہ ہم بڑھائیں گے، جس کی کوئی قیمت نہیں، تو جو اصل اللہ کے ہاں قیمتی ہے، ایمان، اعمال، محنتیں، تو اس میں اللہ کتنا اضافہ کریں گے۔ شکر کی ہر عمل کو شکر پر، استغفار پر ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری کمیوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اعمال میں اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ میں کو قبول ہو جائیں گے تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جو عمل اللہ کے قبول ہوتا ہے اس پر آخرت میں اجر ملتا ہے، دنیا میں اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل اپنے دین پر استقامت مل جائے، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہے، اور نصرت اللہ کے دین کی ہوگی تو اللہ کی طرف سے نصرت کرنے والوں کی ہوگی، محنت والوں کی۔ اللہ کی نصرت کا پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ دین پر استقامت دے دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دین پر استقامت ملے گی اللہ کے دین کی نصرت کرنے سے۔ دین پر استقامت مل جائے، اس کے لیے دین کو سمجھنا، سیکھنا، اللہ کے اوامر کو، ہم اسی کے لیے آئے ہیں، تاکہ اپنے دین میں ترقی ہو، اپنے ایمان میں کمال پیدا ہو، اور اپنے دین میں اعمال میں حقیقت پیدا ہو۔ تو جو کچھ بھی اب تک کے سہ روزہ، عشرہ، چلہ، بیرون، مختلف اوقات، مقامی اعمال سے جو کچھ ملا ہے اس پر ہمیں جمنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کی چیزوں پر ڈالتے چلے جائیں گے۔ جو کچھ پہلے سے معلوم تھا اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آگے کی چیز کی توفیق نہیں ملے گی۔ آگے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پچھلے علم کو عمل بنانے سے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر جمنا، سمجھنا، اللہ سے استقامت مانگنا، اور آگے کی اور کوشش کرنا، کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اس پر زیادتی کی دعا کروائی، رب زدنی علما۔ علم کو سیکھو۔ کون سا علم؟ دین کا علم، دین کا علم، احکامات کا علم، اس کو سیکھتے رہیں۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیں، اوامر میں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، بہت سارے احکامات ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا حکم جو دیے نا وہ حیا کا دیا ہے۔ حیا اور ایمان کی خاص صفت ہے۔ ایمان کی 77 شاخوں سے الگ کیا حیا کو۔ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ 2 راستوں سے اسلام غیر مسلمین پہچانتے ہیں۔ جتنے غیر مسلم ہیں وہ اسلام کو کہاں سے پہچانیں گے؟ اس کا ذریعہ 2 ہے۔ ایک معاملات سے، معاملات کا تعلق بازار سے ہے، کمائی سے ہے، اس کا تعلق مردوں سے ہے، لیکن مردوں کے معاملات بھی درست ہونے میں عورتیں بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ کمائی صحیح ہو وہ عورتوں کی وجہ سے ہوگی، اور اگر عورتوں کی خواہشات، دنیا کی رغبت، چیزوں کی تمنا یہ اندر میں اتر گئی اور مطالبے مردوں سے زیادہ کی، تو پھر عورتوں کے مطالبات پورے کرنے کی وجہ سے پھر مال جیسے ویسے کمایا جاتا ہے۔ چوری سے ملے، دھوکہ دے کے ملے، ڈبا کر ملے، دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے ہو،
کاروبار میں دھوکہ دے کر ہو، پھر نمازیں چھوڑ کر ہو، روزہ چھوڑ کر ہو، تراویح چھوڑ کر ہو، فروض چھوڑ کر ہو، گشت چھوڑ کر ہو، یہ سب کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو مطالبات عورتوں کے ملیں گے. تو عورتوں کی خواہشات، عورتوں کے مطالبات، عورتوں کی تمنائیں مردوں سے کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ کمائیوں پر پڑتا ہے. پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں اور معاملات کے بگڑنے سے اسلام بدنام ہوتا ہے. تو معاملات کا دین، اگرچہ عورتیں گھر کے چار دیواری میں اور معاملات بازار سے متعلق، وہاں مرد جائیں لیکن کڑی ہاتھ سے جڑی ہوئی. تو معاملات سے اسلام پہچانا جاتا ہے. اور دوسری چیز، معاشرت سے اسلام پہچانا جاتا ہے. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، وہ بھی عورتوں سے ہی متعلق زیادہ ہے. معاملات میں عملی طور پر مرد پیش ہوں گے اور معاشرت میں مرد عورتیں دونوں پیش ہوں گے. تو گھر کا رہن سہن، معاشرہ اور بازار کا لین دین، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے غیر مسلم اسلام کو سمجھے گا. اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، کسی کوئی جان ہی نہیں سکتا آزو بازو والا کہ ایمان کتنا اس کے دل میں ہے. وہ تو علامتیں ہیں، علامتوں سے جانا جاتا ہے ایمان، ورنہ دیکھ نہیں سکتے لوگ ایمان کو. تو غیر مسلم کیسے سمجھے گا کہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے غیر مسلم سے ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے. یا الکافرون آمنو کہیں نہیں ہوگا، یا الذین آمنوا آمنو، ایمان ہو لو تم لاؤ ایمان. کافر کو اسلام لانے کو کہا گیا، ایمان لانے کو سمجھ ہی نہیں سکتے بیچارے ایمان کیا ہے. اسی طرح نماز مسجد میں ہوتی ہے، وہاں کافر آتا ہی نہیں بیچارے، تو نماز سے بھی نہیں سمجھ سکتا اسلام کیا ہے. زکوٰۃ غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان بھی ہو لیکن چند رشتہ دار ایسے ہیں جن کو قرآن نے منع کیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں چلے گی، تو مسلمان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی جو اس کے حد میں نہیں بیٹھتا. تو چند مخصوص مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو کافر زکوٰۃ سے اسلام نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اسی طرح جو ہے روزہ ہے، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا روزہ کیا چیز ہے. اور حج ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کافر جا ہی نہیں سکتا. حدود حرم میں کافر کا داخلہ منع ہے. جو لوگ حج عمرے میں گئے ہیں دیکھیں بڑے بڑے بورڈ وہاں آویزاں ہیں، لکھا ہے حدود حرم میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں. اس کو کیا معلوم حج کی حکمتیں کتنی زبردست ہیں، حج کتنی اچھی چیز ہے کہ سمجھ کے اسلام قبول کرے. تو دنیا کے یہود، نصارہ، مشرکین، ملحدین، جو بھی کچھ بھی غیر ہیں، یہ سب نہ ایمان سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے اسلام کو سمجھ نہیں سکتے. ان کے سمجھنے کا ذریعہ دو ہے کہ ایک مردوں کی کمائی کی شکلیں، معاملات کا دین، اور مسلمان کے گھر کا رہن سہن، اسلامی معاشرہ، یہ متوجہ کرے گا لوگوں کو. اور معاشرہ کی تین بنیاد ہے معاشرے کی، تین یہود کی ہے، تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہود کے معاشرے کی بنیاد ظلم ہے. ان کے ہاں ظلم ہے، بیوی پر، اولاد پر، والدین پر، گھر کے افراد پر. ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم، کوئی بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم کرے، کوئی بیٹے کی محبت میں بیٹیوں کو محروم کرے، کوئی بیٹی کی محبت میں بہو پر ظلم کرے. یہ سب غیروں کی معاشرت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے. ہر ایک کو انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف سے رہو. ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے، اس کو اسی مقام پر رکھو. مرتبہ ہر جگہ ہے، حقوق الگ الگ ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں. ایک آدمی اپنی باسنگ نہیں کر سکتا. گھر کی بوڑھی ماں کہے تو میرا گھر میں اتھارٹی چلے گی، لہذا میں جو بولوں گی وہ، تو گھر کا معاشرہ خراب ہو جائے گا. گھر کا ذمہ دار کہے کہ میں جو بولوں گی، ایسا. شکر یہ کہے کہ جی ہر جگہ ہے نا میں رہتی ہوں، چائے میں، گلاب جامن میں، مٹھائی میں، پیڑے میں، برفی میں، پوہا میں بھی میں ہی رہوں گی، بریانی میں بھی میں ہی رہوں گی، سالن میں بھی میں ہی رہوں گی. تو ایسا سالن کون کھائے گا؟ جس میں شکر اپنی اہمیت بتا کے کود جائے سالن میں، وہ سالن کو کون کھائے گا؟ کہ ہاں ٹھیک ہے چائے تک کے تو تجھے تو قبول ہے، سالن میں تیری نہیں چلنے والی. اور نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، تو اپنا مقام سالن میں رکھ، دیکھ تیرے کی حیثیت. مرچ کہے کہ بھائی بریانی میں تو میں ہوں، سالن میں تو میں ہوں، چائے میں بھی میں ہی رہوں گی، تو کون پیے گا اس چائے کو؟
تو ایسی معاشرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے. بہو کا مقام ہے اس کو وہاں رکھو, بیٹی کا اپنا مقام ہے اس کو وہاں رکھو. بہو کا مقام بیٹی کو نہیں ملے گا, بیٹی کا مقام بہو کو نہیں ملے گا. جو میکے میں ماں کو چھوڑ کر آئے ہو اس کا جو مرتبہ ہے وہ ساس کے لیے نہیں, ساس کا جو ہے وہ میکے کے لیے نہیں. ماں ساس کو ساس کی جگہ, ماں کو ماں کی جگہ رکھو, بیٹی کو بیٹی کی جگہ. تو یہود نصارہ جتنے غیر ہیں ان میں ان کا معاشرہ پریشان کرنے والا ہے, ظلم ہے, بہت ظلم, ظلموں سے بھرا ہے. رستم کے دربار میں ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو پوچھا کیوں آئے ہو, تو ایک بات اس میں سے ایک بات بتائی. ایک بات یہ بولی دنیا میں جتنے مذہب ہیں نا وہ ظلم سکھاتے ہیں, باطل ادیان یعنی غلط مذہبوں کے ظلم ستم سے نکال کے اسلام کے امن میں تمہیں دینے کے لیے ہیں. مستورات کی جماعت کا ایک بڑا مقصد مستورات کے کام کا ہمارا معاشرہ اسلامی بننا چاہیے. یورپ ہے نا, یورپ کے جتنے ممالک ہیں, یورپ کے لوگ سب سے زیادہ جو اس زمانے میں ڈرے ہیں نا وہ اسلامی معاشرے سے ڈرے. معاشرہ بیکار ہو گیا, سکھ نہیں, چین نہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہیں, مال بہت ہے, بنگلے بہت ہیں, پڑھے لکھے بہت ہیں, ڈگریاں بہت ہیں, لیکن معاشرہ جانوروں سے برا ہو گیا. اب اسلامی معاشرہ وہ رہنے نہیں دینا چاہتے دنیا میں تاکہ لوگ کھینچ کے اسلام کی طرف نہ آئیں. اس لیے اتنی پابندیاں, اتنے جھمیلے کہ اسلامی معاشرہ وجود میں نہ آنے پائے. اللہ نے اپنے کو تبلیغ کا کام اتنا آسان دیا ہے کہ کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا. اتنا اس کے قواعد, اتنے اصول, بس پابندی سے کرتے رہیں, اللہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنا دے گا. تو حقوق والی زندگی. یورپ کی عورتوں کا انٹرویو لیا گیا کہ تم جیسے مسلمانوں کی عورتیں ایسی رہنا چاہتی ہو کہ یہ یہاں جیسے ایسے ہی بے حیا ہو, حرافہ ہو, ایسی رہنا چاہتی ہو؟ تو 90% عورتوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ہم ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں ویسا کوئی قبول ہی نہیں کرتا. ہمیں لوگ بہن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے, بیٹی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے. چلو اس سے آگے بیوی ہے نا, بیوی کے روپ میں بھی دیکھنا نہیں چاہتے, گندی عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتے. ایسا یورپ کا بے حیا معاشرہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اٹھایا حقوق والا, انصاف والا. اس لیے حقوق اور انصاف میں اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. اخلاق سب سے ٹاپ لیول کا درجہ ہے اسلام میں اور جنت میں. اچھے اخلاق والا اس کے برابر ہو جاتا ہے جو رات بھر نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے, اس کے برابر پہنچ جاتا ہے اخلاق والا. اب بہت نماز روزے والی ہے, کتے کو پانی نہیں پلائی, بھیڑلی کو باندھ کے رکھی تو وہ گئی جہنم میں. اور غلط قسم کی عورت وہ تو جنت میں چلی گئی, کتے کے سامنے اچھے سلوک کر گئی. تو حقوق کے لیے اخلاق بنانا پڑے گا درگزر اندر میں, مسلمان کی قیمت اور عظمت پھر وہ ہوگا. ورنہ نماز روزے کا دین تو آ جائے گا لیکن معاشرت کے دین سے لوگ بدظن ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت تہجد گزار ہے اور یہ تو بہت نمازی ہے اور یہ ہے, لیکن معاملات میں کہا یہ تو آپا جان زیرو ہے, یہ بھیا ہے, یہ زیرو ہے. باتیں بڑی بڑی, ہاں صلاۃ التسبیح 5 بار دن میں پڑھ لیں گے لیکن معاشرے میں زیرو, تو بات نہیں چلنے والی. تو یہود نصارہ کے معاشرت کی بنیاد ظلم ہے, ہمارے معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ انصاف ہے. دوسرا یہود نصارہ کے معاشرے کی بنیاد جو ہے نا وہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی, کپڑوں میں فضول خرچی, کھانوں میں فضول خرچی, مکانات میں فضول خرچی. 2 کمرے کافی ہیں, 10 کمرے بنا لیے تو فضول خرچی ہو گئی. فضائل صدقات میں شیخ نے کتنے لکھے کہ جو سنگل رہتا ہے اس کے لیے 1-2 جوڑے کافی ہیں, جو اجتماعی رہتا ہے اس کے لیے کتنے جوڑے. پڑھا نا صدقات نے بہت تفصیل سے لکھی ہے. کپڑے کتنے ہونے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا ہے کپڑے کباڑ میں اتنے, نیا سلاؤ تو اس کو رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی, پہلے والا ڈھونڈیں گے تو وہ ملے گا نہیں کہاں رکھا ہے. یہ مسلمان کا کپڑا ہو گیا, یہ مسلمان کا گھر ہو گیا, کتنے کمرے. مسلمان کے کھانے کتنے ہیں, کتنے ضائع ہو رہے ہیں. شادیوں میں دیکھو وہ تو فریج نے اور کنجوس بنا دیا. پہلے کے لوگ تو صدقہ کر دیتے تھے, اب تو فریج مالداروں کو بھی کنجوس بنا دیا. بچا تو فریج میں رکھ دو, بچا فریج میں رکھ دو. تو فضول خرچی کھانوں کی, کپڑوں کی, مکان کی, لباس کی, یہ یہود نصارہ کی ہے. انہوں نے کیٹیگری بنائی یہود میں
لوگ اپنا مال، لوگوں کا مال ہڑپنے کے لیے یہود کی چالیں ہیں کہ امت انسانوں میں کیٹیگری بنا دیں، یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ درمیانہ درجے کے لوگ ہیں، یہ اسٹینڈرڈ لوگ ہیں۔ اس کے لیے چیز ایک ہی رہے گی، قیمت چمکنیاں لگا کے دیں گے، یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، یہ فلاں مال میں جائیں گے، چیز وہی ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کی چیزیں ہیں، تم اس کے لائق نہیں ہو، تم ذلیل آدمی ہو، تم تھرڈ کلاس ہو، تمہارے لیے گھٹیا چیزیں ہیں۔ چیزوں سے نسبتیں اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ تو فضول خرچی عام کرنے کے لیے یہود نے انسانوں میں طبقات بنا دی، ہمارے نبی نے سب کو ایک رکھا۔ حجۃ الوداع میں خطبہ دیا کہ آج کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر بڑھوتری نہیں ہو سکتی، اور کسی آزاد کو غلام پر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں اللہ کے تمہارا اس کا مرتبہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو میری دینی بہنیں، یہ اپنے گھر کا معاشرہ اس کو سیکھنا چاہیے، حقوق والا اور سادگی والا، کھانے پینے میں سادگی، لباس میں سادگی، مکان میں سادگی، شادی بیاہ میں سادگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہے میں تو کھیل رہی تھی، نکاح ہوا، میری امی آئی کہنے بیٹا چل اٹھ، نہلا دھلا کے کپڑا پہنے بیاہ کر دی، کھیلتے کھیلتے نکاح ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو کہا کہ کیا ہوا عبد الرحمن، تمہارے اس کپڑے پہ زعفران کا رنگ دکھ رہا چادر پہ، تھوڑا حیا آ گئی، گردن نیچے کر لی، کہنے لگے یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہو گیا، یا اللہ تجھے برکت دے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نکاح کرنا ہے، کچھ تو ہے نہیں، تو کہنے لگے اچھا وہ اذا زلزلت الارض یاد ہے کیا تیرے کو؟ یاد ہے تو مجھے تو شادی کر لینے کی ہے نا۔ ایک آدمی آیا کہہ رہے میرے پاس تو مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہ اتنا کم کرتے رہے کچھ بھی نہیں۔ قل اللہ احد یاد ہے کیا؟ کہ ہاں، کہا 3 دفعے پڑھا کہ اس کا ثواب مہر دے دے تیری بیوی کو۔ اتنا آسان نکاح، اتنا آسان، تو سادگی بتائی۔ اور یہاں تو یعنی ادھیڑ ہو جا رہے ہیں علاقوں میں، دیکھو نکاح ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ بولے بھی شادی کا پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، تو کہاں سے دین آئے گا اور کہاں سے آخرت بنے گی؟ تو سادگی ہو دوسری بنیاد، اور تیسری جو بنیاد ہے میری دینی ماں اور بہنیں، وہ حیا ہے، حیا۔ پہلی چیز انصاف سیکھو اچھے طریقے سے، گھر کے سارے لوگوں میں انصاف ہو، تو سب سے پہلے گھر والے جڑیں گے نا اپنے سے اور تبلیغ سے، پھر یہ گھر لوگوں کو جوڑ دے گا اور غیروں کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ اور حقوق والی زندگی اگر بگڑ گئی تو پہلے تو غیر مسلمان سے ٹوٹ جائیں گے، پھر گھر والے اپنوں سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو انصاف سیکھنا چاہیے اس کو، جبر کرو نفس پر، اپنا ارمانوں پر، اپنی تمناؤں پر۔ اسی لیے ماشاء اللہ اپنا چیلا لگ رہا ہے، اور آگے کی چیلے ہو گئے۔ تو عام مردوں کے جیسا ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تو چھوڑ دینے کا مزاج ہے، معاف کر دینے کا مزاج، مطالبات کا مزاج اپنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر سب کو جوڑ لیں گے اپنے، پھر معاشرہ بنا لیں گے اپن اسلامی۔ تو ایک انصاف اور ایک سادگی اور ایک حیا و شرم، اسلام کی بنیاد۔ شرم کا ماحول گھروں میں عام طور سے پورے ہندوستان میں، اپنے مالکوں میں بھی اجتماعی رہنے کا رواج ہے، جوائنٹ فیملی میں رہنے، 2 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اجتماعی کتنی، یعنی اس میں حیا کی چیزیں ٹوٹتی ہیں، لیکن اس کو دھیرے دھیرے اپنے کو قابو میں لانا ہے۔ حیا اسلام کی، معاشرے کی بنیاد ہے، اور معاشرہ اگر اسلامی نہیں بنے گا غیر اسلام میں نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے جہاں عورت پر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے تو پردہ بھی فرض ہے، اس پر پردہ بھی فرض ہے، پردہ اس کو سیکھ، پردہ ہی نہیں جو کھڑکی میں لگاتے ہیں، نہیں دروازے پہ جو ٹانگے وہ پردہ نہیں، اپنے آپ کو چھپایا جائے، پردہ ہی اپنے آپ کو چھپایا جائے۔ تو بولے پردہ، ہاں بولے ہے نا گھر میں پردہ، کباڑ کے اوپر بھی لگا ہے، کھڑکی کے اوپر بھی لگا ہے، دروازے کے اوپر بھی لگا ہے، پردہ بہت ہمارے گھر میں۔ پردے مطلب اپنے آپ کو چھپاؤ، ہر اچھی چیز ڈھانکی جاتی ہے۔ دیکھو پھلوں کو اللہ نے بنایا، بغیر چھلکے کا کوئی پھل نہیں ملے گا، بغیر چھلکے کا کوئی پھل نہیں۔ گیہوں وغیرہ رہے بالیاں اس میں سوئی کے جیسے ہوتے ہیں کھیتوں میں، تاکہ چڑیاں کھا نہ جائے، پرندے کھا نہ جائیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ گوشت لاتے ہیں ڈھانک کے لاتے ہیں، چھیل کا، وہ کتے دیکھو بیٹھے رہتے ہیں روڈ پہ، چھین لیں گے، لپک لیں گے۔ روٹی ہوتی ہیں چھیل کا، ہوئے نہ کھا جائیں، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ سڑی چیزیں ہیں، قیمتی کوئی نہیں۔ اور انسان اشرف المخلوقات، اور عورت
کتنی قیمتی ہے، کو کتنا چھپنا چاہیے، کتنا چھپا کے رکھنے کے لیے. اللہ بھی پردے میں ہے، عورتوں کو بھی پردے میں رکھ دیا. حیا اللہ کو پسند. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا فرشتوں میں، مٹی لاؤ ادھر ادھر سے جمع کرو، محنت کروائی، پتلا بنایا، پھر روح پھونکی، پھر تیار ہوئے، پھر کھڑے ہو کے بیٹھے، پھر ملبوس ہو گئے. حضرت حوا کا پتلا نہیں بنایا گیا. حضرت حوا علیہ السلام پتلا نہیں بنائے گئے، ریڈی میڈ آدم علیہ السلام کی بائیں فصلی سے دنیا میں ظاہر ہو گئیں، لدی پتی زیورات سے اور کپڑے کے ساتھ. دنیا کی پہلی خاتون کپڑے کے ساتھ. اللہ بتا رہے حیا ہے ایسی چیز ہے. تو پردہ فرض ہے عورتوں کو، اپنے آپ کو پردوں میں رکھنا. عورت کو تو نام بھی پردہ ہے. پورے قرآن میں کوئی عورت کا نام نہیں ہے. حضرت زلیخا کا قصہ ہے، حضرت عائشہ کی بارے میں ان کی تہمت منافقین نے لگائی، ان کے بارے میں آیت آئی. حضرت زینب کے بارے میں آیت آئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت آئی. بہت ساری عورتوں کے تذکرے قرآن میں ہیں. فرعون کے دربار کی باندی کا تذکرہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ملے گا. بہت عورتوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن نام کہیں بھی نہیں ہے. کہیں ملے گا نہیں یہ زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہیں زلیخا نہیں ہے، زینب کا نام نہیں ہے، اور عائشہ رضی اللہ کا تذکرہ نہیں. نام مردوں کی نسبت پر آئے. امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بارے میں کہا. حضرت زینب کے بارے میں آیتیں آئی تو زید کی بیوی کہا، زید کی بیوی. عورت کا نام بھی پڑا. لوگ یہ تبلیغ والے کہاں سے نئی نئی چیزیں لائیں ہیں. اہلیہ شاہد اختر، والدہ سعید، وہ تو بہت ہی غلو کر رہے ہیں. یہ تو قرآن امت بھول گئی تھی. وہ تو تبلیغ سے اللہ نے زندہ کی، وہ تو تبلیغ سے زندہ ہوا. کتنا احسان اللہ کا. اللہ اس کی ریاض کر رہے ہیں، عورت کا نام چھپا رہے ہیں. عورت کہیں بھی بے پردہ گھومے، کیسے اللہ کے یہاں مقبوض ہوگی. ایک عورت کا نام ہے قرآن میں، حضرت مریم کا. 2 وجہ ہے اس کی. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کہہ رہے یہ عیسیٰ میرا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے. اللہ اپنی صفائی کے لیے مریم کا تذکرہ کیا. باپ تو تھے نہیں ان کے، عیسیٰ علیہ السلام کے. اپنی قدرت سے اللہ نے ان کو دنیا میں لایا تھا. تو یہ 2 وجہ کے علاوہ اور کوئی، یہ صرف حضرت مریم کا تذکرہ ہے. ورنہ اب اپن بھی اب گھر جا کے نا اس کو رواج دینا، رکے پہ لکھانا نہیں. صابرہ حجین آپ کے منتظر ہے، الداعیان صابرہ حجین. میں ایک مثال بتا رہا ہوں. رکے پہ لکھا رہتا نا، اب کوئی ہے نہیں، بڑی بھی زندہ ہے دنیا میں، رکے پہ وہی چڑھ گئی. سرے رہا منتظر، سراپا منتظر. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، فالتو باتیں ہیں. رکے پہ حسینہ بھوبو گھر بھر، کہاں کو حسینہ بھوبو لکھ رہے. تو نام پردہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں مشرے کی پرچی پہ تو خوب چل رہا ہے ہمشیرہ دختر اور وہ ام اور کھنا، اور وہاں جا کے آزاد ہو گئے گھر. تو سیکھنے کے لیے آئے نا. اب جو لوگ کا وقت نہیں ہوگا اس کو نرمی سے محبت سے لانا ہے. بہوؤں کو، بیٹیوں کو، نند کو، دیورانی جٹھانی کو، مختلف رشتے جو تمہارے ہیں ان کو محبت سے نرمی سے خوب قریب کر کے دل جیتو پہلے، پھر ان کو کہو کہ خالہ دیکھو اس کو ایسے کرنا چاہیے. قریب کر کے پھر کرو. دین زندہ کرنا ہے حکمتوں سے. تو نام پردہ ہے، تو اپنا نام تو چھپانا ہے، پوری امت کا بھی چھپوانا ہے. نام میں بھی ہے وہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری دینی مار بہنیں، آواز بھی پردہ ہے عورت کی. آواز بھی پردہ ہے. آواز کا بھی پردہ ہونا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. علماء نے مسائل لکھے، گھر کے اندر اگر عورت اکیلی اور اس کے گھر میں کسی مرد کو کوئی باہر آواز دے رہا ہے، جواب دینا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے ہی نہیں، اور یہی خاتون اکیلی ہے، تو پھر کیا کرے. نہیں کہ دروازہ پہ ہاں ہاں نا بھیا آؤ نا، چائے پیو نا، کتنا دن ہو گئے آپ آئے نہیں. جو ہوتا نا، یہ جہالت کی باتیں ہیں. وہی بول رہا ہاں نا بھابھی، بول رہے ہاں نا بھیا، کہا کہ بھیا، کہا کہ بھابھی. جہالت ہے، بد اخلاقی. اللہ کا غضب ظاہر ہوگا. تو بلکہ اندر سے اگر اس کو جواب دینا ہی پڑے تو اندر سے بغیر جھانکے، بغیر دروازہ کھولے اس کا جواب دے دے نہیں ہے یا فلاں، کم سے کم الفاظ میں جواب دے، لمبا نہ کرے. وہ تو اتنی بجے چلے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں
اور یہ ہے اگر آپ تھوڑا بعد میں بھی آئیں گے، ظہر کے بعد بھی آئیں گے، کیا وہ اتنی فالتو نکامی بات کرنا ہے؟ بس جتنی ضرورت ہے اتنی بولنا، نہیں ہے خط بس، اور نہیں ہے نہیں بلکہ زور بولے نہیں ہے وہ. یہ میں عملاً بتا رہا ہوں تاکہ سمجھو، یہ مسائل علماء نے کہا ایسے انداز میں جواب دے کہ باہر جو مرد کھڑا ہے نا لگے کہ یار یہ عورت بہت خطرناک ہے، آگے کوئی جملہ بولنے کی ہمت ہی نہ کرے، ایک دم ڈانٹ کے بولا ہے سر یہ بہت چڑیلی ہیں، بہت منہ چڑی، بہت ترڑ، یا عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سمجھ جائے بات ایسی ہے. تو بھاگے گا وہاں سے نکل. حسن اخلاق کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے مسکراتے چہرے سے. اب یہاں اخلاق نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ ہر جگہ ہر بات نہیں چلتی. یا تو ایسی آواز نکالے کہ بہت غصے میں ہے، یا پھر ایسی آواز نکالے اپنی آواز میں موٹا پن، بھاری پن پیدا کر کے کہ باہر جو مرد کھڑا اس کو لگے کہ اندر کوئی مرد ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ یار ہے کون یار یہ نہیں کہ لوگ اپنی آواز سمجھیں ہاں ہاں فلاں کی بیوی کی آواز ہے، فلاں کی ماں کی آواز لگ رہی ہے، میں آواز اس کو پہچانتا ہوں. یہ بہت بڑے معاشرت اور معاشرت میں فتنے کا ذریعہ ہے کہ آوازوں سے کوئی پہچانے نہ. آواز کا بھی پردہ. بعض مرتبہ عورتیں جماعت میں شامل ہیں نماز میں، جیسے حج کے موقع پر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا موقع ہو جائے جماعت سے عورت بھی شامل ہو جاتی ہے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہوا نا، گھر کے اندر اب نماز پڑھ جائے، عورتیں بھی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں اپنے محرم وغیرہ ہوں تو. کہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ آگے پہلے صفوں میں تو مرد رہیں، اس کے بعد پھر بچے رہیں، اور بچوں کے وہ بوڑھے رہیں، بچے رہیں، ایسے سب ترتیب ہے اس کی پوری کر کے آخری میں عورت رہے سب. وہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس کے الے باریک باریک مسئلے ہیں حج کے اور نماز میں شامل ہونے میں. وہ اپنی ضرورت میں معلوم کر لیں اپنے محرم کے ذریعے، اپنے شوہر کے ذریعے، اچھے مفتی سے. میں تو ایک مثال خالی بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر عورت جماعت کی نماز میں شامل ہے اور امام سے کبھی غلطی ہو جاتی نا، قاعدے میں بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا، رکوع میں جانا تھا سجدے میں چلا گیا، یہ پڑھنا تھا کچھ پڑھ رہا ہے کچھ، پیچھے سے لقمہ دینا پڑتا ہے. کوئی آیت بھول گیا تو پیچھے جو شامل ہوتے ہیں وہ آیت پڑھ دیتے ہیں آگے کی، تاکہ امام جو چھوٹا وہ سن لے. یہ بہت ساری غلطیاں سمجھ جائے، یا سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے. اب زور جہری نماز ہے، زور سے امام قرأت کرے گا، فجر کی نماز میں دوسرے رکعت میں کھڑا ہوا تو بیچارہ خاموش ہو گیا، دل ہی دل میں پڑھنے لگا، حالانکہ زور پڑھنا چاہیے، واجب ہے. امام بھول گیا تو پیچھے سے بولے سبحان اللہ، امام صاحب سمجھ جاتے ہیں ارے میں تو خاموش پڑھ رہا، زور پڑھنا. اس قسم کی ایسی کوئی بات پیش آ جائے اور سارے مردوں کا دھیان غائب ہے، کوئی کو یاد نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، عورت کو یاد ہے، تو عورت کیسے لقمہ دے گی؟ عورت کیسے لقمہ دے گی؟ تو کہا کہ اپنے ہتھیلیوں کی جو پشت ہے پیچھے، اس پر ہاتھ مارے. ایک تو تالی ہوتی ہے، ہتھیلی ملنے میں تالی ہوتا ہے، ہتھیلی تالی زور سے ہوتی ہے ایسے، اور آپ پیچھے مارے تو آواز دھیمی ہو جائے گی. یعنی ہاتھ کی آواز سے لقمہ دیا جائے گا. اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی بھی طرف ہاتھ مارنے پہ کم سے کم آواز، اتنا لحاظ رکھا گیا نماز میں. تو ادھر ادھر بات کریں فون پر، ٹیلی فون پر، موبائل پر، پیدری پہ کھڑے رہ کے، کونے پہ کھڑے رہ کے، بھاجی ترکاری والے کے پاس، دودھ والے کے پاس، گوشت بیچنے والے کے پاس چلے کی باتیں کر رہی ہیں. کتنی بڑی بے دینی ہے یہ، کتنی بڑی بے دینی ہو جائے گی. تو آواز کا پردہ ہے، نام کا بھی پردہ ہے. اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، گھروں پہ جا کے برتنا ہے. اور یہاں بھی نکلنے زمانے میں فتویٰ مت دیتے میں مقامی عورتوں کو، فتویٰ نہیں دینا. یہ اس لیے فجر کا مذاکرہ مخصوص اپنی ہی خواتین میں ہوتا ہے. ان کو تو بیچارے ابھی بہت سارے مقامی ایسے ہوں گے، وہ تو بہت خواب و خیال کی باتیں ہیں، بہت خواب و خیال کی بات. یہ اپنے لیے ہے، باقی لوگ کو دھیرے 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 قریب کر کے، مانوس کر کے، ابتدا سے انتہا تک جانا. مفتیہ مت بن جانا، فتویٰ نہیں دینا. اپنے عمل کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو مکلف کرو. تو ناموں میں حیا اور آواز میں حیا. اور ایسی چیزوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. کیا سکھایا کرو؟ سورہ نور. آواز ہے نا، عورتوں کا سارا معاشرہ بتایا گیا حیا کی چیزیں. آواز کی تو پردہ ہے نا،
پہنی جانے والے زیورات کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. پیروں میں پہنتے ہیں، اب تو رواج رہا نہیں. وہ گول گول کیا رہتا تھا، پازیب اور ہاں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ رہتا نا، اب تو ختم ہو گیا. وہ پہلے عورتیں پہنتی تھیں، اور بازوؤں پر باندھے جاتا تھا. جیسے کڑا ہے، چوڑیاں ہیں، ایرن ہیں، جھمکے ہوتے تھے، چھن چھن بجے. چھوٹے چھوٹے ایرن تو نہیں ہوتے، جھمکے بجتے ہیں. ہاتھوں میں وہ سب چوڑیاں، دانیاں، چوکڑی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو وہ سب سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا کب پہننا چاہیے، کب نہیں پہننا چاہیے. زور سے پاؤں نہیں رکھنا، پاؤں کے زیورات بجیں گے، اس کی آواز بھی نہیں آنی. بلکہ ایسا ہے، حیات الصحابہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جا رہے تھے. اونٹنیوں پر ان کو بیٹھایا، اور صحابہ کا قافلہ بھی تھا. وہ آگے آگے چل رہے تھے. جو اونٹ لے کے چلنے والے نا، اس کے ایک وہ ہوتا ہے، ایک گیت ہوتا ہے، عرب میں ہوتا ہے اونٹ کو تیز بھگانے کے لیے. مختلف علاقوں میں جیسے الگ الگ آوازیں نکالتے ہیں. کشتی چلانے والے حیا حیا بولتے رہتے ہیں، ایسے اونٹ چلانے والے وہ ایک مخصوص قسم کا گیت آج بھی عرب گاتے ہیں اس کو. تو وہ اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اس کو ہدی خان کہتے ہیں، ہدی پڑھنے والے. تو اونٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ وجد میں آ جاتے ہیں، پھر جھوم جھوم کے چلنے لگتے ہیں. وہ گانا سن کے اونٹ مست ہو جاتے ہیں، اور پورے جھوم جھوم کے مٹک مٹک کے چلنے لگتے ہیں. تو وہ ہدی خان وہ گا رہے تھے اونٹوں کو تیز چلانے کے نغمے. اللہ کے بھی پاک سے ناراض ہو گئے، ارے خاموش رہو خاموش رہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ان اونٹنیوں پر شیشے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ کون بیٹھے ہیں؟ شیشے. مثال دی، کانچ کا برتن ہے، برنی ہے، پیالیاں ہیں. اگر ٹرین میں لے کے جاؤ تو کیسے کتنا سنبھال کے لے کے جاتے ہیں، گاڑیوں میں کتنا سنبھال کے لے کے جاتے ہیں. ٹوٹ جائے گا ذرا سا ہی دھکا لگنا. تو تمہیں پتہ نہیں اس پہ شیشے بیٹھے ہیں. حالانکہ وہ ازواج مطہرات پوری مسلمان جو قیامت تک کے آنے والے ان کی ماں کہا گیا انہیں. ازواج مطہرات پورے مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ ام المومنین ہیں. کتنا پاک بازی، کتنا بڑا مرتبہ ہم ایمان والوں کی مائیں اور صحابہ کی مائیں. اور کہہ رہے ہیں ارے یہ تو شیشے ہیں، یہ کیا گا رہے ہو تم لوگ، کیا گا رہے ہیں؟ یہ اونٹ ہیں، یہ گانا سن کے یہ ان کی کیفیت بدلے گی تو اس کا اثر بیٹھنے والوں پر بھی آ جائے گا. اور کون ہے وہ؟ مائیں ہیں ساری امت کی. تو عام عورتوں کے بارے میں سوچو ذرا، عام عورتوں کے بارے میں سوچو. ایسی چال اللہ کے دین کے دشمنوں نے کی کہ ہمارا تو دماغ بھی نہیں جائے. اس لیے میوزک دیکھو موبائلوں پر، پہلے تو موبائل رکھو مت، اور تو کیا ضرورت ہے موبائل لینے کی. اگر چلو ہے بھی تو رنگ ٹون کی نگرانی کرو، کتنے گانے بج رہے ہیں، کتنی میوزک بج رہی ہے. میوزک آدمی میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق، منافق کتنا خطرناک، منافق مرد عورتیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ایک دن میں 30 کال آیا تو کتنا نفاق کا بیج اندر میں جائے گا. نہیں 30 آیا، 10 تو آیا. ایک دن میں 10، 30 دن میں 300، اور ایک مہینے میں 3600. جو میوزک سنے جو مرد عورت، اس کے دل میں کتنا نفاق اترے گا بتا. اور ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ تک پہنچا دیتی ہے میوزک. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ جیسے اپنی نماز ہے نا، امام، مؤذن، مقتدی، ایسے شیطان کی بھی نماز ہے. شیطان کی بھی نماز ہے، اس کا بھی مؤذن ہے، اس کا بھی امام ہے، اس کے بھی مقتدی ہیں. کہ ارے میوزک بجانے والا نا شیطان کا مؤذن ہے، اور گانا گانے والا وہ شیطان، وہ امام ہے. میوزک بجانے والا کیا ہے؟ مؤذن شیطان کا. اور گانا گانے والا، گانا گانے والی وہ امام ہے. اور سننے والے مقتدی ہیں، وہ یہ شیطان کی نماز ہے. اب میوزک رنگ ٹون پہ کہیں گانا ہے، کہیں میوزک ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. چلو اگر ضرورت ہی پڑے تو اس کو کوئی ایسی چیز رکھ لو جو میوزک نہ ہو. چڑیا چلانے کی آواز، پانی گرنے کی آواز، وائبریشن پہ رکھو، جھن جھن کرے، بس تاکہ میوزک سے بچیں. کھلونے میں میوزک بھر دی باطل نے. بچیوں کے کھلونے، بچوں کے کھلونے، جوتا چوں چوں بج رہا ہے. بچپن سے میوزک کی نفرت ختم ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے. کھلونوں میں، جوتوں میں، کال بیل میں، بیل لگی ہوتی ہے گھروں میں، اس میں میوزک. رنگ ٹون موبائل میں کتنی چیزیں ہیں. گھڑی کے اندر ٹولہ بج رہا ہے. بہت پرانا بیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ تو ٹولے چرچ میں بجتے تھے، باطل نے وہ ٹولے گھڑی میں ڈال کے مسجدوں میں ڈال دیے، مسلمانوں کے گھروں میں لگا دیے.
اب تو ٹولہ تو ایسا ہی تقوی والی بات ہو گئی، اس سے بری بری آوازیں آ رہی ہیں اب تو گھڑی والا ٹولہ تو کوئی مفتی کا بھی دھیان شاید جائے، اتنا برائی آگے چلیں گی. بہت دھیان دینا ہے، بہت باریکی کرنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو جس سے ہمارے گھر کا معاشرہ یہود کے معاشرے پر جائے، بے حیائی کی طرف جائے. تو نام کا پردہ اور آواز کا پردہ، اور ایسے اسباب سے بچنا جو بے حیائی تک لے جائیں، جو بے حیائی تک لے جائیں. بلکہ ایک مسلمان عورت کے لیے کافر عورت مرد کے حکم میں ہے، یعنی غیر محرم مرد سے عورت جیسے پردہ کرے گی نا، ایسے ہی کافر عورت سے مسلمان عورت کو پردہ کرنے کا حکم. اور اگر مسلمان عورت بھی ہے اور وہ نقاب نہیں پہنتی، بے پردہ رہتی ہے، ایسی عورت بھی مرد کے حکم میں ہے پردہ کرنے والی عورت کے لیے. یعنی جیسے نامحرم مرد سے عورت پردہ کرے گی نا، ایسے پردہ کرنے والی عورت اس عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے جو پردہ نہیں کرتی، تاکہ اس کی بے حیائی، اس کی بے دینی اور اس کی نحوست اس کو خراب نہ کر دے. اس لیے اپنی سنگت، بچوں کو تم تربیت کرتے ہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ نہیں رہنا. آپ بھی تو دیکھو اس کے کس کے ساتھ رہنا، عورتیں بھی تو دیکھیں کس کے ساتھ رہیں. اب یہ میں بار بار بول رہا ہوں، فتویٰ مت دینا یا تحقیر مومن مت کرنا کسی کی حقارت. یہ تو غم کرنا ہے، سمجھنے اپنے دین پر اپنے کو جمنا ہے، باقی محبت نرمی سے لانا ہے. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ بچیوں کو پردہ کب کرانا چاہیے، عادت کب ڈالیں گھر میں، اپنی بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو پردہ کب کرانا چاہیے. کہنے لگے کہ 7 سال کی عمر سے پردہ کراؤ، برقع پہناؤ 7 سال. تو لوگ 70 میں نہیں پہنے بیچارے، وہ 7 میں کیا پہنے. یہ کام ہے، اس کے لیے اس کو رواج دینا ہے. اور کہا کہ 10 سال میں بچیوں کو سکھاؤ محرم کون کون ہے، نامحرم کون کون ہے. یہ نہیں کہ خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بھائی آیا، ماموں زاد بھائی آیا رے، پھوپھی زاد بھائی آیا رے، چچی زاد بہن آئی رے. بچے کھیلنے مت لگاؤ، شروع سے سکھاؤ بیٹے یہ نامحرم ہے. یہ اپنے کو پہلے ماحول بنانا پڑے گا، اپنے کو ماحول بناؤ گے پھر بچیوں کو بھی سکھاؤ. بازار جانے کی ضرورت نہیں عورتوں کو، اگر جانا ہی ہے بہت شدید ضرورت ہے تو محرم کے ساتھ جاؤ، شدید ضرورت ہے. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا گھروں کے اندر عورتوں کا کپڑا آتا تھا تو گٹھی بھر کے وہ سندھی مارکیٹ سے لاتے تھے گھر کے بوڑھے، اور لا کے گٹھی پھینک دیتے تھے عورتوں کا آگے، ایسا اپنا اپنا ایک ایک نکال لیتی، ختم. اب تو اتنے چوچلے ہو گئے، اتنا لا کے دے، یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، والا نہیں، بولے تم سے جمیں گے نہیں ہاتھ، ہم کو ہی جانا پڑے گا. وہ نکلی باہر. اتنا رد کرو کہ بولے تم کو تو کوئی سمجھتا نہیں، کنارے بیٹھو، ہم اپنا اپنا جا کے لے آئیں گے. اللہ کی غضب میں ہو رہا جو پھرے بازاروں میں. تو جاؤ مت بازاروں میں، شدید ضرورت پڑ جائے تو محرم کے ساتھ جاؤ، جلدی سے باہر وہاں سے نکلو، فارغ ہو. دودھ لینے باہر نکلو، بھاجی ترکاری لینے باہر مت نکلو، گوشت والے کے پاس مت جاؤ، کرانے والے کے پاس مت جاؤ. بچوں سے منگاؤ، گھر کے مرد کے ذمے یہ سب کرنا، عورت کے ذمے نہیں یہ سب لانا. اگر ہے ماحول تو دھیرے دھیرے ختم کرو، دھیرے دھیرے ختم کرنا چاہیے اس کو. بے پردہ گھومنا نہیں ہے. تو کہا کہ بازار مت جاؤ، اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر، ٹیرس پر اوپر اگر کپڑا دھو کے پھیلانا ہو جائے تو کہا کہ اگر اس پر بھی جانا ہے تو برقع پہن کے جایا کرو کپڑا پھیلانے. یہ آداب علماء نے بتائے. عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا، بچیوں کا کپڑا دھو کے پھیلانے الگ الگ جگہ ڈالا کرو، الگ الگ سوکھنے کے لیے ڈالو. عورتوں کے لباس پر الگ سے کپڑا ڈھانک دینا چاہیے سوکھنے کے لیے. لباس سے بھی حیا ہو، مختلف قسموں کے لباس، اس سے بھی حیا ظاہر ہونی چاہیے، اس کو ڈھانک دو. افغانستان میں وہ سب یہ بولنے کی بات ہے نہیں، اپنے آپس کی بات ہے. اس کے لیے وہ سب جنگ ہوئی تھی نا، تو بہت ساری امریکہ کی عورتیں وہ جیلوں میں، ان کو جب رکھے افغانی لوگوں کو، اور جب وہ وہاں پر دورے کے لیے گئی وہاں پر رہی جیلوں میں، تو کتنی عورتیں امریکہ کی فوج کی وہ مسلمان ہو گئی ان کے کپڑوں کی حیا دیکھ کر. کپڑے دھو کے کیسے ڈالتے تھے، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، چادر ڈال دی. یہ ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ سکھایا، حیا کا ایک معاشرہ بتائیں. وہ عورتیں آئی تھیں، آفیسر عورتیں قیدیوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئی. کتنا معاشرہ دین میں لوگوں کو داخل کرے گا. یہود اس سے ڈرا ہوا ہے، معاشرہ کیسے بھی گندہ ہو یہ مسلمان.
5 عورتوں کی جماعت، کوئی نہیں جانتا کون ہے، لیکن یہ 5 عورتوں کی جماعت دنیا میں انقلاب لے کر آ جائے گی، کہیں 3 دن کی، کہیں عشرے کی، کہیں چلے کی، کہیں 2 ماہ کی، کہیں نصرت کی، وہ تو اللہ کو معلوم ہے یہ عورتوں کی کیا قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ گھر میں 20 عورتیں آئی ہیں، لگا 20 ہی عورتیں آئی ہیں تعلیم میں، 5 ہی عورتیں آئی ہیں، 5 نہیں ہیں، یہ 5 خاندان اللہ اس سے وجود میں لائے گا، 5 خاندان وجود میں لے کر آئے، کوئی اور جماعت ہے، کوئی اور جماعت ہے۔ اس لیے باتوں کا نام تبلیغ ہے، اپنے اندر یہ سب کو لانا ہے، حیا کی چیزیں، انصاف کی چیزیں، سادگی کی چیزیں۔ ایسا باطل ٹوٹ کے دھڑام سے زمین پر گرے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تم سو کر اٹھو گے تمہیں خبر ملے گی پورا صوبہ اسلام میں آ گیا، فلاں ملک اسلام میں آ گیا، فلاں بر اعظم اسلام میں داخل ہو، عورتیں ذریعہ بنیں گی، بچے ذریعہ بنیں گے، مرد ذریعہ۔ یہ سب معاشرہ زندہ کرنا اصل مستورات کے کام کا خلاصہ ہے۔ معاشرہ پورا دین ہی آنا چاہیے، لیکن معاشرہ بنیادی ہے۔ تو حیا کا نظام قائم ہے، بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں مردانہ مجلسوں میں، کئی شادی میں، نکاح میں، کوئی پروگرام میں شوہر جا رہے ہیں نا، بچیوں کو پیچھے مت لگاؤ، جا تیرے ابا کے ساتھ، لڑکی کو بھیجو مت لڑکوں کی مجلس میں، مردانہ مجلس میں۔ اور زنانہ مجلس جا رہی ہے، مردوں کو نہیں چاہیے کہ لڑکوں کو جا تیری امی کے ساتھ وہاں شادی میں، منگنی میں، عورتیں جمع ہیں وہاں، وہ بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں۔ تو بہت ساری گندی عادتیں پیدا ہو جاتی ہے بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں۔ یہ تو لڑکیوں کی عورتوں کی مجلس میں لڑکیوں کو لے جایا کرو، لڑکوں کو مت لے جاؤ، اور مردانہ مجلس میں مردوں کے ساتھ لڑکیوں کو مت دے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے اس وقت کی باتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اب تھوڑا شعور کی طرف پہنچ رہے ہیں نا، تو ابھی سے بریک لگاؤ۔ یہ کوئی وہ شفقت اور ممتا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ممتا پر غالب ہے، اللہ کا حکم باپ کی شفقت پر غالب ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں غضبناک ہو جاتے۔ قریش کے ایک آدمی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اس کی ایک لڑکی نے چوری کر لی، اس کو ذرا چھوڑ دو کیونکہ بڑے سردار کی بیٹی، تو نہ غضبناک ہو گئے، کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اتنا سخت اللہ کے حکم کے مقابلے۔ ممتا اپنی جگہ، شفقت اپنی جگہ، اللہ کا حکم اس سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی کو زندہ کرنے کی محنت۔ تو یہ سب باتیں اپنے گھروں میں لانا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، بار بار تکرار کرنا، بار بار دہرانا آپس میں، اور اللہ سے مانگنا روکے اللہ ایسے اتنی خوبصورت معاشرت پر ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، دین کے دشمنوں نے، ظالمین نے کہاں ہمیں پہنچا دیا، اللہ اپنے فضل سے وہ چیز پھر سے زندہ کر دے، ہمیں وہاں تک پھر سے پہنچا دے، پوری امت کو وہاں تک پہنچا دے۔ خوب سیکھنا، سمجھنا، دعوت دینا، رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں چپکے چپکے رو رو کر اللہ سے قبول کروا لینا، یہ نظام دنیا کا ختم کروائے اللہ، پوری دنیا میں حق زندہ ہو، خیر زندہ ہو، مرد بھی ذریعہ بنے، عورتیں بھی ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے ہیں۔ مردوں کی محنت سے عورتوں کو تعاون ملے، عورتوں کے تعاون سے مردوں کو تعاون ملے، اس طرح پھر کہیں معاشرہ بنے۔ اور مرد کے عورتیں دھیان ہی نہ دیں، ارے تم تو بہت بڑے مفتی بن گئے، تم تو بڑے آئے جماعتی، تو تم تو آئے بہت حسجی بنے، تو پھر چل رہی ایسے چلا جائے گا اپنا۔ یا بیچاری کو جو عورتیں فکر کرے اور ہم مرد اللہ نہ کرے، کہہ رہے ارے تو تو بہت ہی رابعہ بصریہ بن گئی ایک چلے میں، تو بہت ہی بڑی آپا جان بننے لگی، تھوڑا سمجھ لینے کا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، فائدہ کیا ہوگا چلہ لگانے کا۔ اس لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کو ابھارنا، سنبھالنا۔ طبیعتیں مچل جاتی ہیں، کبھی عورتوں کی طرف سے، کبھی مردوں کی طرف سے، ایک دوسرے کو سنبھال لیا جائے تاکہ دین قائم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، کمی کو تنگیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔